کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی اصل زبان میں سمجھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ اس نے عربی کا مطالعہ اتنی گہرائی میں کیسے کیا، تو اس نے مجھے بھی مختلف نکات پر مشتمل ایک جامع فہرست بھیجی اور میری رہنمائی کی۔ اس فہرست میں 26 اسباق اور بہت سارے نکات الگ تھے اور بہت ساری ترکیبیں بھی تھیں۔ ان تمام ذہنی صلاحیتوں کو طالع نے صرف خدا کا قرب حاصل کرنے اور جماعت کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ کہتے ہیں 2 خوابیں بالخصوص ایسی ہیں جن کے بارے میں طالع نے مجھے براہ راست بتایا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں اس کی شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی خواب طالع نے اپنے بیٹے طلال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتائی کہ طلال کو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے مرنے کا شدید خوف تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چچا قادر کی شہادت کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بات بتاتے وقت طالع قدرے سنجیدہ ہو گیا اور اپنی آواز آہستہ کر لی۔ اس خواب کی تفصیل کہتی میری یادداشت میں پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن مجموعی پیغام طالع کہتے ہیں کہ میں جو تھا اس میں یہ تھا کہ میں اپنے سسر کی طرح کچھ واقعہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں نے ایک خواب دیکھی ہے جس میں اس طرح کا ذکر تھا کہ اسے ملتا جلتا کوئی واقعہ ہوگا۔ طالع نے خدا الحمد کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خواب میں یہ دیکھا، اور جھنڈا اٹھائے جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور ہر کوئی اسے اپنے سسر کے نام سے پکار رہا ہے کہ مرزا غلام قادر آ گیا۔ دوسری خواب طالع کا ایک پیغام کی صورت میں میرے پاس محفوظ ہے۔ جب میں حمل کے دوران بیمار تھی، بہت کافی سنجیدہ حالت ہو گئی تھی، کئی دفعہ اسپتال میں داخل کیا گیا، تو مجھے بار بار فون کرتے اور میرا حال پوچھا کرتا اور تسلی دلاتا۔ اس وقت اس نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا کہ اس کی بہنیں اس کے انتقال کے بعد زندہ رہیں گی، اور کہتا ہے کچھ سال پہلے ایک خواب دیکھی تھی جہاں میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں اور وہاں میرے رشتہ داروں کی طرف سے ایک خوش آمدید پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں فوت ہونے پر کافی حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ میری چھوٹی بہنیں مجھ سے پہلے نہ کہیں انتقال کر جائیں، اس لیے میں نے ادھر ادھر دیکھا، ان میں سے کسی کو وہاں موجود نہیں پایا۔ کہتا ہے کہ اگر یہ خواب سچا ہے، اس نے اپنی بہن کو کہا، تو تم فکر نہ کرو، ہسپتال میں جاتی اور ڈاکٹروں نے بڑے سنجیدہ صورتحال بتائی ہے، لیکن فکر نہ کرو، اگر یہ خواب میری سچی ہے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا۔ کہتی ہیں مجھے طالع کی ذہانت پر بھی فخر ہے، خلافت سے اس کی محبت بھی۔ ان کی چھوٹی بہن کہتی ہیں کہ بہترین رول ماڈل تھے، مجھے ان سے کئی باتیں سیکھنے کا موقع ملا۔ کہتی جب میں 13-14 سال کی تھی، ایک دن ان کے گھر میں طالع نے چاہا کہ مجھے پسندیدہ صورت پڑھ کر سنائے، چنانچہ اس نے مجھے سورہ یوسف کی تلاوت سنائی، جو کہ نہایت عمدہ لہجے اور بہت خوش الحانی سے کی تھی۔ یہ بھی کہتا تھا کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس القرآن سنتا رہتا ہوں، دفتر آتے جاتے یہ درس سنتا رہتا تھا۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اسے کوئی لطیفہ سنایا جس میں عیسائیت کا ذکر تھا، اور مذہب کی وجہ سے کچھ تھوڑا استہزاء کیا گیا تھا عیسائی مذہب کا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ہمیں کسی مذہب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس طرح لوگ بھی ہمارے خلاف بولیں گے۔ عابد وحید مرکزی پریس سیکرٹری رشتہ دار بھی ہیں ماموس کے، کہتے ہیں کہ طالع کے ساتھ میرا رشتہ خاص تھا، صرف ایک رشتہ ہی نہیں تھا بلکہ بہت سارے رشتے پر مشتمل رشتہ تھا۔ ماموں جس کو میں لگتا تھا، لیکن ہمارے درمیان عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ وہ میرے لیے ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح تھا، صرف 7 سال کا فرق تھا۔ کہتے ہیں میں نے ہمیشہ طالع میں یہ بات محسوس کی اور مشاہدہ بھی کیا کہ اسے حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان سے بے پناہ محبت تھی۔ اگر خاندان کے اندر سے کسی نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہوتا تو بہت زیادہ درد اور غم محسوس کرتا تھا، کیونکہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور خلیفہ کو بدنام کرنے والی بات ہوتی۔ محبت تو تھی، لیکن یہ نہیں کہتی